950 سال تک اپنی قوم کو بتاتے رہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سوائے چند لوگوں کے ان کی بات کو کسی نے نہ مانا، شرک پہ لگے رہے، کفر پر لگے رہے، انکار کرتے رہے، اللہ کا بھی انکار کیا، نوح علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان ظالموں کو پکڑ لیا اور طوفان کے اندر مبتلا کر دیا۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا پانی کا، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اسی شرک کی وجہ سے۔ بچایا کس کو؟ جو شرک سے توبہ کرنے والے تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جو شرک سے بچتے تھے ان کو بچایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچا لیا۔ یعنی اگر آپ کے پاس میں توحید ہوگی تو آپ عذاب سے بچ جائیں گے، آپ بڑی بڑی برائیوں سے بچ جائیں گے، بڑی بڑی مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے بچ جائیں گے اگر آپ کے پاس میں توحید ہوگی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو جو ایمان لے کر آئے تھے، توحید پر چلنے والے تھے، توحید کو ماننے والے تھے، ان کو بچا لیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب اس طوفان کے اندر جب سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تو جو لوگ کشتی کے اندر سوار تھے، جو توحید والے تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، جب وہ کشتی سے نیچے اترے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھر لوگوں کو پھیلایا، ان کے ذریعے سے نسلوں کو آباد کیا، ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آبادی کو بڑھایا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہی لوگ جو اپنے توحید کی وجہ سے بچ گئے تھے، اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے بچ گئے تھے، شرک نہ کرنے کی وجہ سے بچ گئے تھے، پھر جب ان لوگوں کے اندر بھی شرک آ گیا، جب ان کے اندر بھی کفر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اولادوں کو بھی ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ یہ قوم عاد کون ہے؟ یہ قوم ثمود کون ہے؟ یہ قوم لوط کون ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کون ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو کشتی میں سوار ہونے والے لوگ تھے ان کی اولادیں ہیں، ان کو تو اللہ نے بچایا، لیکن جب ان کے اندر کفر اور شرک آ گیا، جب ان کے اندر کفر و شرک آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں، کس وجہ سے مصیبت ہمارے اوپر آ رہی ہے، کس وجہ سے پریشانی ہماری اوپر، تکلیفیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب سے بڑا بگاڑ لے کر اپنے اندر بیٹھے ہوں، سب سے بڑا گناہ لے کر اپنے اندر بیٹھے ہوں، کہیں ہمارے اندر شرک تو نہیں پنپ رہا ہے؟ اپنے اوپر ضرور غور و فکر کر لیجئے گا۔ آج نہ ہمیں اپنی فکر ہے، نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے، لیکن قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اپنی بھی فکر ہوتی ہے، اپنے قوم کی بھی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ کہیں میری اولاد شرک تو نہیں کر رہی ہے، کہیں میری اولاد شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ بچوں کی توحید کی فکر کون کرے گا؟ ان کو شرک سے بچانے کی فکر کون کرے گا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، قرآن کریم بیان کرتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، لوگ حاضر ہیں، اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہے، اپنی اولاد سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. کتنی بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا درس و لیسن ہے ہمارے لیے کہ مرنے کے وقت میں انسان اپنے اولاد کی عقیدے کی فکر کر کے جائے، ان کے ایمان کی فکر کر کے جائے، ان کے اسلام کی فکر کر کے جائے، توحید کی فکر کر کے جائے، شرک سے بچا کر جائے. بچوں سے سوال کرتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. موت کا وقت بالکل قریب ہے، ایسے وقت میں انسان کس طریقے کی باتیں کرتا ہے. ہمارا تمہارا زمانہ نہیں ہے، ہمارا تمہارا زمانہ ہوتا تو ہم اپنی اولادوں کو بٹھا کر اپنے پاس میں کس طریقے کی باتیں کیا کرتے ہیں. ذرا غور کر کے دیکھو، ہمارے یہاں بھی لوگ مرتے ہیں، کسی کی موت 70 سال کی عمر میں آ رہی ہے، کوئی 80 سال کی عمر میں جا رہا ہے، کوئی 60 سال کی عمر ہی میں دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جوان بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، لیکن کیا مرتے وقت ہمارا کیا حاصل ہوتا ہے، ہمارا کیا نتیجہ ہوتا ہے، ہم کیا بتاتے ہیں، ہماری نصیحتیں کیا ہوتی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کی توحید کی فکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے عقیدے کی فکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سوال کرتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. او میرے بچوں بتاؤ، جب تک میں تمہارے درمیان میں رہا تم ایک اللہ کو مانتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے، توحید کو مانتے رہے، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا او میرے بچوں کہیں اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرنے لگنا، اس کی توحید کو بھول نہ جانا، اس کی توحید کو چھوڑ نہ دینا. آج ہم اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کتنی فکر کرتے ہیں، موت کے وقت میں کتنی فکر کرتے ہیں. آج میرے بھائیوں ہمارے بچے بھی ہیں، کانوینٹ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں ہر طریقے کی تعلیم ہمارے بچے کو دی جاتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلاتے، ہم ان کو عقیدہ نہیں بتاتے، ہم ان کو شرک سے نہیں ڈراتے، ہم ان کو توحید نہیں بتاتے. تو بتاؤ میرے بھائیوں ہمارے بچوں کے اندر دین کہاں سے آئے گا، کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم بتاتے نہیں، اور جہاں پڑھنے کے لیے جاتے وہاں بتایا نہیں جاتا، بلکہ وہاں تو کچھ اور بتایا جاتا ہے، دین ہم نے سکھایا نہیں. اور جہاں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے وہاں کفر اور شرک ہی سکھایا جا رہا ہے، کفر اور شرک ہی بتایا جا رہا ہے. اللہ کے بندو، یہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو کہاں سے ان کے اندر ایمان ہوگا، کہاں توحید ہوگی، کہاں ان کا عقیدہ ہوگا؟ پھر شکایت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب بچے ہماری بات نہیں مانتے. آپ نے تربیت کس طریقے سے کی ہے اپنے بچوں کی، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں نہ پڑھائیں، سرکاری اسکولوں میں نہ پڑھائیں، پرائیویٹ اسکولوں میں نہ پڑھائیں، غیروں کے اسکولوں میں نہ بھیجیں، میں یہ بالکل نہیں کہتا. لیکن ہاں اگر آپ ان کو بھیجتے ہیں تو ان کے عقیدے کی فکر بھی آپ کو کرنا پڑے گی، ان کو اللہ کی توحید کے بارے میں بھی آپ ہی بتائیں گے، شرک سے آپ ہی ان کو ڈرائیں گے، شرک کے بارے میں بھی آپ ان کو بتائیں گے. کون بتائے گا اگر آپ نہیں بتائیں گے؟ گھروں کے ماحول دیکھو، مردوں کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، عورتوں کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، تو بچوں کے عقیدے کہاں سے ٹھیک ہوں گے؟ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. آپ دنیا بھر کے نیک عمل کر کے اللہ کے یہاں چلے جائیں، لیکن اگر آپ توحید والے نہیں ہیں، عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اعمال وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ریت کے ذروں کی طرح ان کو اڑا کر پھینک دے گا. عقیدے کی فکر کیجیے، توحید کی فکر کیجیے، یہ بڑی اہم چیز ہے. تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ بچے بھی کتنے سمجھدار تھے. ایسے بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، ان کے کلیجے کا سکون ہوتے ہیں.
یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جواب دیتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ او میرے ابا پریشان نہ ہو، او میرے ابا پریشان نہ ہو، نعبد الہک، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت تم کرتے ہو، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، جو ابراہیم کا بھی رب ہے، اسماعیل کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ ہے اپنے اولاد کے بارے میں فکر کرنا۔ ہمارے یہاں دیکھیں فکر کیا ہوتی ہے موت کے ٹائم، فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ، سب اکٹھا ہو گئے، اکٹھا ہونے کے بعد فلاں زمین تیرے نام، فلاں فیکٹری تیرے نام کی، یہ دولت تیرے لیے، اور خاص ہیں تو سنو، موت کے ٹائم بھی ہم نہیں سدھرتے، موت کے ٹائم بھی ہم نہیں سنبھلتے۔ دیکھ تیرے چچا سے میں نے زندگی بر بات نہیں کی ہے، تو بھی بات نہیں کرے گا، یہ سمجھا رہے ہیں۔ یہ ہماری نصیحتیں ہوتی ہیں موت کے ٹائم اپنی اولادوں کو۔ تیری پھپھی ہے نا، وہ اپنا حصہ مانگنے کے لیے آئی تھی، میں نے اس سے بول چال بات چیت سب کچھ بند کر دیا ہے، اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو زندگی بھر تو اس سے بات نہیں کرے گا۔ یہ ہم موت کے ٹائم سمجھاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ ہے ہماری حالتیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہمیں بچے کی فکر کرنا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اور تھوڑا سا بھی اگر اس کو بولنے کا سلیقہ آ جائے اور تھوڑا سا بھی توتلی زبان سے جب بولنے کی وہ کوشش کرے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ بتاؤ۔ کبھی کبھی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ انسان جب دنیا کے اندر آ رہا ہے اور بولنا سیکھ رہا ہے تو سب سے پہلے اسلامی تعلیم یہ کیوں دی جا رہی ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ؟ تو جواب یہ ملتا ہے کیونکہ یہ اس لیے کہ جب یہ انسان بنا بھی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے الست بربکم اور قالوا بلا شہدنا کہہ کر یہی سکھایا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آدم کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو جواب کیا تھا؟ قالوا بلا شہدنا، ہاں پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب انسان بھی نہیں بنا تھا تب یہی جب سوال تھا اس کا اور یہی جواب تھا، اور جب دنیا کے اندر آیا تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھا۔ اور قربان جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، انسان دنیا سے جاتے وقت بھی اس کا آخری الفاظ اگر لا الہ الا اللہ ہو گیا دخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پہلا جملہ بھی لا الہ الا اللہ، آخری جملہ بھی لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید اتنی پیاری چیز ہے اور شرک اتنی خطرناک چیز ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر شرک کی۔ بات کو میں اپنے سمیٹ رہا ہوں، کتنی بڑی خرابی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں جن کا نام ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سنیے مسلمانوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں جن کا نام ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے اندر رہتے ہیں، مکہ والے مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، توحید کو اور عقیدے کو بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ میرے بھائیو، ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر دولت چھوٹے تو چھوٹ جائے، اگر شہر چھوٹے تو چھوٹ جائے، کاروبار چھوٹے تو چھوٹ جائے، تجارت چھوٹے تو چھوٹ جائے، اور اگر اپنا گھر چھوٹے تو چھوٹ جائے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے، عقیدہ نہیں جانا چاہیے، توحید نہیں جانا چاہیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلے، بڑے مالدار صحابی ہیں، مکہ کے اندر رہتے ہیں، کاروباری آدمی ہیں، مال و دولت بھی کافی اکٹھا کر لیا ہے، اور مال و دولت کو لے کر جب مکہ سے چلے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ صہیب رومی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ صہیب رومی کو گھیر لیا، کہنے لگے اے صہیب، ہم تمہیں مکہ سے جانے نہیں دیں گے،
جب تم مکہ کے اندر آئے تھے غریب تھے، قلاش تھے، محتاج تھے، تم نے یہاں پہ کاروبار کیا، تم نے یہیں پہ دولت کو کمایا۔ آج جب تم دولت مند بن گئے ہو، تمہارے پاس میں مال و دولت آ گیا ہے، تو تم مکہ چھوڑ کے یہاں سے جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم تمہیں مکہ جانے نہیں دیں گے۔ اور ہاں سنو، اگر تمہیں مکہ چھوڑ کر جانے کی ضرورت ہی پیش آ رہی ہے تو یہ ساری دولت، یہ سارا مال تمہیں مکہ سے کمایا تھا، مکہ ہی کے اندر چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں ذرا غور کرنا، یہ بھی ایک مسلمان ہے اور نوجوان ہے۔ آج ہمارے بھی نوجوان، اگر ایک طرف دولت ہو اور ایک طرف ایمان ہو تو ہمارا نوجوان کس کی طرف جاتا ہے؟ کون سی چیز کو پکڑتا ہے؟ کون سی چیز کو لیتا ہے؟ آج ہمارے سامنے بھی دولت رکھ دی جائے، ایمان بھی رکھ دیا جائے تو انسان کیا کرے گا؟ دولت کو لینے کی کوشش کرے گا، اور ایمان کا جہاں تک معاملہ ہے سوچے گا کہ ہم توبہ کر لیں گے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے۔ لیکن صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے جا رہے ہیں۔ مکہ والوں نے شرط لگائی، اگر تم مکہ سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن تم یہاں سے دولت لے کر نہیں جا سکتے، یہ تم نے مکہ کے اندر رہ کر کمائی ہے۔ کہنے لگے اگر میں دولت تمہاری تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے مدینہ جانے دو گے؟ کہا کہ ہاں جانے دیں گے۔ صہیب رومی کہتے ہیں کہ مکہ والے میری دولت لے کر چلے گئے، میرے ساتھ میں میری بیوی اور میرا بچہ تھا، اتنے میں میری بیوی کے گھر کے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ آ گئے، یعنی میری سسرال کے لوگ آ گئے۔ کہنے لگے اے صہیب، تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے، ہمارے گھر کی بچی ہے، ہمارے خاندان کی ہے، ہم اس کو تمہارے ساتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رومی کہتے ہیں مال و دولت تو مکہ والے لے گئے، اور جو بیوی بچی تھی وہ بیوی کے گھر والے لے گئے، بچہ تھا، اتنے میں میرے خاندان کے لوگ آ گئے، کہنے لگے یہ بچہ تو میرے خاندان کا ہے، یہ بچہ تمہیں اپنے ساتھ میں مکہ سے مدینہ نہیں لے جانے دیں گے۔ صہیب رومی کہتے ہیں بچہ ہمارے خاندان کے لوگ لے گئے، بیوی کو اس کے گھر کے لوگ لے گئے، اور مال و دولت کو مکہ کے لوگ لے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس میں ساری چیزیں تھیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس میں کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تنہا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ کے اندر مسجد نبی کے اندر پہنچا، صہیب رومی کہتے ہیں اللہ کے نبی مسجد نبی کے اندر موجود تھے، صبح فجر کی نماز کا وقت تھا۔ جب میں مسجد نبی کے اندر پہنچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کی، اور ہجرت کے وقت میں جو واقعہ میرے ساتھ میں پیش آیا تھا میں نے سارا کا سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دیا۔ اللہ کے نبی، دولت بھی چلی گئی، عورت بھی چلی گئی، بچہ بھی مجھ سے چھن گیا، سب کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اے صہیب اپنے ایمان کو بچا کے لے کے آئے ہو، توحید کو بچا کے لے کے آئے ہو، عقیدے کو بچا کے لے کے آئے ہو۔ کہا اللہ کے نبی ایمان تو بچا لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صہیب تو سمجھ لو تم سب کچھ بچا کے لے کے آئے ہو، سب کچھ تم نے اپنا بچا لیا ہے، اگر تم نے اپنا ایمان بچا لیا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو توحید۔ تو سماج کے اندر سب سے بڑا بگاڑ شرک کا ہے، اور سماج کے اندر سب سے بڑی اصلاح توحید کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اگر ذرا سا بھی جراثیم آپ کے اندر شرک کا گھسا ہوا ہو، آج ہی اس کو نکال کر باہر پھینک دینا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے بندے کو حاضر کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اور بندہ جب اپنے شرک کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر وہ زمین و آسمان بھر کے سونا بھی اللہ تعالیٰ کو دینے کی کوشش کرے گا، لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو سب سے بڑی اصلاح توحید، اور سماج کے اندر سب سے بڑا بگاڑ شرک ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے اس تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ جو ہوتے ہیں نا یہ زخموں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے زخم ہوتے ہیں نا انسان کے جسم کے اندر، گناہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، زخموں کی طرح ہوتے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا زخم ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے۔
یعنی سب سے بڑا جو گناہ ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے، سب سے بڑا جو زخم ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک زخم ہی انسان کی جان لے لیتا ہے. اسی طریقے سے یہ شرک ہے، یہ ایک زخم ہے، ایک گناہ ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کے لیے کافی ہے. تو پہلا بگاڑ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ شرک ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اب آئیے ایک دوسرے بگاڑ کی طرف جو ہمارے سماج کے اندر ہے، اور وہ بڑا زبردست ہے میرے بھائیوں. وہ کون سا بگاڑ ہے؟ وہ بگاڑ ہے حرام کمائی. آج ہر انسان مال و دولت کے پیچھے لگا ہوا. حرام کمائی، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، ادھیڑ عمر کا ہے، لیکن سب کی نظر میں کہ مال کیسے آئے گا، دولت کیسے آئے گی، اور زیادہ کیسے آئے گی. سب کی یہی کوشش، مال و دولت کیسے کمایا جائے. آج بازار میں لے کر نکل جاتے ہیں، بازار میں لے کر نکل جاتے ہیں پیسوں کو، اور سماج اور محلے کے اندر، سماج کے اندر، بازار کے اندر سامان خریدتے ہیں. تو سامان خریدتے ٹائم پتہ کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا نہیں. آپ سامان تو دیکھ رہے ہو حلال ہے یا حرام، لیکن اپنی جو دولت لے کر گئے ہو اس کے بارے میں کبھی غور کیا کہ یہ حرام کا لے کے آئے ہیں یا حلال کا لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا. یاتی علی الناس زمان، میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا. لا یبالی المرء، کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا، ما اخذ من الحلال ام من الحرام، کہ اس نے جو مال کمایا وہ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا. انسان اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرے گا. ایک زمانہ ایسا آئے گا. میرے بھائیوں بتاؤ آج وہ زمانہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ مال کہاں سے زیادہ آئے گا، مال کہاں سے زیادہ ملے گا، حلال کا ملے گا یا حرام کا ملے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مال کہاں سے زیادہ آ جائے. سامنے والے نے کار خریدی ہے تو کار مجھے بھی خریدنا ہے. سامنے والے نے اپنا مکان بنوایا ہے تو مکان ہمیں بھی بنوانا ہے. سامنے والے نے ایک کمپنی بنائی ہے، وہ کمپنی دوسری مجھے بھی بنانا ہے. سامنے والے نے فیکٹری لگائی ہے تو مجھے بھی اپنی فیکٹری لگانا ہے. سامنے والے نے جگہ خریدی ہے، کھیت خریدے ہیں تو ہمیں بھی جگہ اور کھیت خریدنے ہیں. اس نے کس طریقے سے خریدے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم کس طریقے سے خریدیں گے ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے. اس کے بعد چاہے وہ مال حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، لیکن چونکہ ہمارے ساتھیوں نے کیا، ہمارے پڑوسیوں نے کیا، ہمارے خاندان والوں نے کیا تو ہمیں بھی کرنا ہے. حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں. جبکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. او رسولوں کی جماعت، ذرا اندازہ کرو، یہ نہیں کہا گیا او لوگو، یہ نہیں کہا گیا او ایمان والو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا تو یہ کہا گیا یا ایھا الرسل، او رسولو، او نبیو، او رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، حلال چیزیں کھایا کرو، حرام چیزوں سے بچتے رہا کرو اور حلال چیزوں کو کھایا کرو. اندازہ کرو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے نہیں کہا جا رہا ہے، انسانوں کو مخاطب کر کے نہیں کہا جا رہا ہے، رسولوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے او رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھایا کرو. اللہ کے بندو ذرا غور کرو، اس پوری کائنات کے اندر رسولوں سے بڑھ کر تمہیں کون ملے گا؟ ان سے زیادہ نیک آدمی تمہیں کون ملے گا؟ ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تمہیں کون ملے گا؟ ان سے زیادہ حلال چیزوں کو کھانے والا تمہیں کون ملے گا؟ ان سے زیادہ حرام سے بچنے والا تمہیں کون ملے گا؟ اس کے باوجود بھی رسولوں سے کہا جا رہا ہے. جب رسولوں سے اس بات کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہم جیسوں کا پھر سوچو کیا حال ہے. ہم لوگوں کو کتنا ڈرایا گیا ہوگا، کتنا سمجھایا گیا ہوگا جب رسولوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، حلال چیزیں کھایا کرو، حلال کمائی کھایا کرو.
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. یہ دوسرا بگاڑ ہے. ہر انسان مال و دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے. او میرے بھائیو، جب ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے ہمارے پاس میں کچھ نہیں تھا. ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کمایا، ہم نے بہت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو چاہا اتنا ہی دیا. پھر ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو جب لے کر کچھ نہیں آئے تھے تو لے کر بھی کچھ نہیں جائیں گے. جیسے خالی ہاتھ اس دنیا میں آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ اس دنیا سے واپس جائیں گے. اور اس کے بعد جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا تم سے حساب لے لے گا. حلال طریقے سے کمایا ہوگا تب بھی حساب ہوگا، اور حرام طریقے سے کما کے گئے ہوگے تب بھی حساب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اور رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اور غور کرنے کی بات ہے، پہلے کھانے کا ذکر ہے، پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد میں نیک اعمال کا ذکر ہے کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتے رہا کرو. کتنی عجیب بات ہے کہ کھانے کا ذکر پہلے اور نیک اعمال کا ذکر بعد میں ہے. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر کسی انسان کا کھانا حلال نہ ہو، کمائی حلال نہ ہو، اگر اس کی کمائی حرام کی ہو تو اللہ اعمال کو بھی قبول نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال کمائی کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد میں نیک اعمال کا ذکر فرمایا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، بہت بڑا ناسور ہے ہماری سماج کے اندر کہ مال و دولت کمانا ہے. کیسے کمانا ہے؟ چوری سے، ڈکیتی سے، دھوکے سے، چھین کر، جھوٹ بول کر، سود سے، بیاج سے، حرام کیسے بھی آئے مال ہونا چاہیے. برابری کرنا ہے سماج میں. ہمارے محلے کے اندر نئی کار آئی ہے تو ہمیں بھی لینا ہے، نئی گاڑی آئی ہے تو ہمیں بھی لینا ہے، بلڈنگ بنائی ہے تو ہمیں بھی بنانا ہے. نہیں میرے بھائیو، حلال کمائی کے اوپر دھیان دو. تو یہ حلال کمائی کتنی زبردست چیز ہوتی ہے اور حرام کمائی کتنی خطرناک ہوتی ہے. اس کو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث واغبر یمد یدیہ الی السماء. اللہ کے نبی فرماتے ایک آدمی ہے جو بڑا لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے جا رہا ہے کہ پورا کا پورا وہ دھول اور مٹی سے ہٹا ہوا ہے، اس کے کپڑے بھی گندے ہو چکے ہیں، اس کے بالوں کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے، لمبا سفر کر کے آ رہا ہے. اور اتنے لمبے سفر کے اندر جس میں گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور آواز لگاتا ہے یا ربی، او میرے پروردگار، یا ربی، اے میرے رب، یا ربی، او میرے پروردگار. اللہ سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے اندر 4 چیزیں اس کے اندر ایسی جمع ہو گئیں جو دعا کو قبول کرانے کے لیے بڑی ضروری ہے. 4 چیزیں ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ انسان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، آدمی جب مسافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو سفر کی حالت میں ہو. اس لیے جب سفر کی حالت میں جایا کرو تو اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اپنی پریشانیوں کو حل کروایا کرو، اپنے دکھوں کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. اور تمہیں جو جائز چیزیں چاہیے ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو سفر کی حالت میں ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سفر میں نہیں تھا بلکہ لمبے سفر پہ نکلا ہوا تھا. اتنے لمبے سفر پہ نکلا ہوا تھا کہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، بالوں کے اندر مٹی اس کے بھری ہوئی ہے. میرے بھائیو ذرا اندازہ کرو، اور آپ اندازہ یہ بھی کرو
کہ یہ سفر کے اندر نکلا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اپنے ہی کسی کام سے یہ باہر جا رہا ہو سکتا ہے حج کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ اگر یہ سفر میں اور حج کے سفر میں تو سفر تو اور پیارا بن گیا، مبارک بن گیا۔ ہو سکتا ہے یہ سفر میں جا رہا ہو اور عمرے کے لیے جا رہا ہو، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہو تو یہ سفر تو اور بھی پیارا بن گیا۔ ہو سکتا ہے یہ سفر میں ہو، سفر کرنے کے لیے جا رہا ہو لیکن جہاد کے لیے نکلا ہو تو یہ سفر تو اور بھی پیارا بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب یہ سفر میں نکلا، اور سفر بھی ہو سکتا ہے کسی پیارے سفر کے اندر نکلا ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ پہلی شرط اس کے اندر جو دعا کی قبولیت کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسافر آدمی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، اس کے بالوں کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے، اس کے کپڑوں کے اندر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اتنے خطرناک حال میں اور اتنے پراگندہ حال میں جب انسان کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو انسان کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کیسے اس کے اوپر رحم نہیں آئے گا؟ اگر آپ کسی کو اتنی مصیبت کے اندر دیکھیں تو آپ کے دل کے اندر بھی نرمی آ جائے گی، آپ کے دل کے اندر بھی رحم آ جائے گا۔ میرے بھائیو، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے رحم نہیں آئے گا؟ حدیث کے اندر آیا، علماء نے لکھا ہے کہ دوسری چیز اس کے اندر جو جمع ہو گئی دعا کی قبولیت کی، وہ اس کی پراگندہ حالات ہیں۔ تیسری چیز، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، یہ دعا کی قبولیت کی تیسری چیز ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو جلدی سے قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کوئی اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ یہ تیسری شرط ہے کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، یہ قبولیت کی تیسری شرط بھی اس کے اندر جمع ہو گئی۔ اور مانگ کس سے رہا ہے؟ دنیا والوں سے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ خالق کائنات سے مانگ رہا ہے، مالک ارض و سما سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ یا ربی، یا ربی، او میرے اللہ، او میرے پروردگار۔ اور دیکھو، رب کے پکار رہا ہے، رب کے پکار رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لفظ رب جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ ایسا نام ہے کہ اگر اس لفظ رب کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو جلدی سے قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو نبیوں کی دعاؤں کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، زیادہ تر نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے لفظ رب کے ذریعے ہی سے دعا مانگی ہے، چاہے وہ ابراہیم کی دعا ہو، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہو، چاہے وہ عیسیٰ کی دعا ہو، چاہے وہ یعقوب کی دعا ہو، چاہے وہ یوسف کی دعا ہو، چاہے وہ سلیمان کی دعا ہو، چاہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہو، چاہے وہ زکریا کی دعا ہو، چاہے وہ یحییٰ کی دعا ہو، چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو۔ قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کی دعاؤں کا ذکر آیا تو سارے کے سارے لوگوں نے لفظ رب کے ذریعے سے دعا مانگی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور لفظ رب کے ذریعے سے مانگ رہا ہے۔ چار چیزیں اس کی دعا کے اندر جمع ہو گئی ہیں دعا کی قبول کرانے والی، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کے مقابلے چار چیزیں اس کے پاس میں ہیں۔ کون سی چار چیزیں ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کے کپڑے بھی حرام کے، اور اس نے جو اپنے بدن کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، تگڑا بنایا ہے، یہ بھی حرام کا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ او میرے بندے بتا میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں، میں تیری دعا کو کیوں قبول کروں؟ چار چیزیں قبولیت کی جمع کری تو چار چیزیں اس نے دعا کو رد کرانے والی بھی اپنے اندر جمع کر لی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، حلال چیزوں کی طرف دھیان دو، حلال کمائی کی طرف دھیان دو، حرام چیزوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول نہیں کرتا، اعمال بھی قبول نہیں کرتا ہے اگر حرام کمائی کھا رہے ہیں ہم۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، رشتے میں پیارے نبی کے ماموں بھی لگتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیں،
ادعو اللہ ان یجعلنی، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے، یعنی میں جو بھی دعا اللہ سے مانگا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لیا کرے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ تہجد کی نمازیں پڑھو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ قرآن کریم کی تلاوت دن رات کیا کرو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ پیارے نبی نے ان سے ایک بات فرمائی، او میرے صحابی سعد بن ابی وقاص، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے لگے، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، اتمت عمکا، تو تم اپنی روزی کو حلال کر لو، حلال کمائی کھایا کرو، حلال چیزوں کو کھایا کرو، اپنی روزی کو حلال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تو حلال کمائی کا بہت اہم رول ہے ہماری زندگی کے اندر۔ حرام کماؤ گے، حرام کھاؤ گے تو ساری چیزیں ہمارے اندر وہی آئیں گی حرام کمائی والی۔ پھر انسان کا جو من ہے، انسان کا جو نفس ہے، اس کا جو دل ہے، وہ نیکی کی طرف نہیں بھاگے گا بلکہ گناہوں کی طرف بھاگے گا، کیونکہ آپ نے اس کو پال پوس کے بڑا ہی کیا ہے حرام چیزیں کھلا کھلا کے۔ اب ذرا غور کر لیں اس بات پر بھی، اللہ کے نبی نے ان سے یہ تو کہہ دیا کہ حلال چیزیں کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، حرام کمائی سے بچا کرو، حلال کمائی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنے لگے گا۔ یہی سعد بن ابی وقاص سے مسلمانوں اس بات کو غور سے سن لینا، بات کو میں اپنی سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، پیارے نبی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ابو بکر کی حکومت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، لیکن ابو بکر بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آج مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو بلایا۔ کون سعد بن ابی وقاص؟ جن سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اپنی کمائی کو حلال کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ حضرت عمر نے ان کو بلایا اور کہا، او سعد، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کوفہ کا گورنر بنا دوں۔ کوفہ کہاں پر ہے؟ عراق کے اندر ایک شہر کا نام ہے کوفہ، مشہور شہر ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کوفہ کا امیر بنا دوں، میں تمہیں کوفہ کا گورنر بنا دوں۔ اس دور کے اندر گورنر کی حیثیت وہی ہوتی تھی جو آج کے دور میں کسی صوبے کے مکھیہ منتری کی حکومت ہو، اور اس کی جو صلاحیت و قابلیت ہوتی ہے۔ جو مکھیہ منتری کا پد ہوتا ہے وہی پد گورنر کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کوفے کا گورنر بنا دوں، کوفے کا امیر بنا دوں۔ کوفے کا امیر بنا دیا گیا۔ چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ جب ایران فتح ہوا تو سب سے بڑی جنگ ایران کے اندر انہوں نے ہی لڑی تھی، کمانڈر یہی تھے، سپہ سالار یہی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اور بھی ان کے بڑے فضائل ہیں جو حدیثوں کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ بتانا مقصد ابھی فضائل نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی انسان حلال کمائی کرتا ہے تو اس کی کس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ ذرا غور کرنا اس واقعے کے اوپر، صحیح بخاری کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا گورنر بنا دیا، چلے گئے۔ کوفہ کے لوگوں کی یہ حالت تھی، یہ ان کی فطرت تھی کہ جب بھی کوئی گورنر بن کر آیا کرتا تھا، جب بھی کوئی گورنر ان کے پاس میں آیا کرتا تھا، اس کے اندر عیب نکالا کرتے تھے، اس کے اوپر تانے لگایا کرتے تھے، اس کے اوپر تان و تشنی کیا کرتے تھے، اس کے اوپر الزامات لگایا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گورنروں کی خبرگیری بھی کیا کرتے تھے، ان کے حالات کو پتہ لگانے کے لیے بھی جہاں جہاں گورنر بنا کر بھیجا جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو صوبے کے اندر بھیج کر وہاں کے حالات معلوم کروایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے 2 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ، اور میں نے سعد بن ابی وقاص کو جو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا ہے، جا کر پتہ کر کے آؤ ان کی حالت کیا ہے، لوگ وہاں کے ان سے خوش ہیں کہ نہیں، کام صحیح سے کر رہے ہیں کہ نہیں، امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں، اور جو پد ہم نے ان کو دیا ہے،
جو منصب ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ دو لوگ مدینہ سے چلے، مسلمانوں ذرا غور سے سن لو، یہ دو لوگ مدینہ سے چلے حضرت عمر کا نام سن کر، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم ہے کہ دو لوگ آ رہے ہیں جو پورے کوفہ کے اندر گھومیں گے، ہمارے بارے میں معلوم کریں گے۔ یہ دونوں لوگ جب کوفہ پہنچتے ہیں، یہ دونوں بھی صحابی ہیں، جب یہ کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ کی مسجدوں کے اندر جا جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر نمازیوں سے ملتے ہیں اور ان سے بتاتے ہیں کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، میں رسول اللہ کے شہر سے آیا ہوں، میں مدینہ النبی سے آیا ہوں، اور میں تمہارے گورنر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، تمہارا گورنر کیسا آدمی ہے، تمہارا گورنر کیسا ہے، اس کی عادت کیسی ہے، وہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے یا نہیں سنتا، عدل و انصاف سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ یہ دونوں مسجدوں کے اندر جاتے، ہر جگہ جاتے، مسجدوں کے اندر جب پہنچتے تو مسجد کے نمازی کہتے گورنر بڑا اچھا آدمی ہے، گورنر بڑا پیارا آدمی ہے، گورنر کے اندر ہم نے کوئی کمی نہیں دیکھی، گورنر کے اندر ہم نے کوئی خرابی نہیں دیکھی ہے۔ لیکن گھومتے گھومتے ایک مسجد کے اندر پہنچے، کوفہ کی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے کوفہ کی، کوفہ کی بہت بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر پہنچے، وہاں پر جا کے بھی لوگوں سے یہی معلوم کیا تو سارے کے سارے لوگوں نے یہی جواب دیا کہ نہیں نہیں، ہمارا گورنر تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا پیارا آدمی ہے، نبی کا صحابی ہے، نبی کا ساتھی ہے اور بڑا پیارا ہے، کوئی کمی ہم نے آج تک اس کے اندر نہیں دیکھی ہے۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے اسی مسجد کے اندر سے ایک آدمی آگے بڑھا جس کی کنیت ابو سودا ہے، نام جس کا اسامہ ہے۔ ابو سودا آگے بڑھتا ہے اور ان دونوں صحابیوں کے پاس میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے بندو، تم لوگ مدینہ سے بڑی دور سے آئے ہو اور تم لوگ پتہ لگانے کے لیے آئے ہو، اس لیے جب آ گئے ہو تو میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ کہا کیا بات ہے، کون سی بات بتانا چاہتے ہو؟ کہا یہ تمہیں نہیں بتائیں گے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارا جو گورنر ہے، ہمارا جو امیر ہے، ہمارا جو عامل ہے، ہمارا جو گورنر ہے، اس کے اندر 3 خرابیاں ہیں، اس کے اندر 3 برائیاں پائی جاتی ہیں۔ کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں، کون سی خرابیاں پائی جاتی ہیں؟ وہ کہنے لگا اگر تم نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہلی خرابی ہے کہ کسی بھی جنگ میں ہمارا امیر ساتھ میں نہیں جاتا۔ نمبر 2 جب مال غنیمت آتا ہے تو صحیح سے تقسیم نہیں کرتا۔ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ جب اس کے پاس میں کوئی مقدمہ پہنچتا ہے تو صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ 3 خرابیاں گورنر کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ 3 خرابیاں گورنر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 کسی جنگ میں نہیں جاتا، نمبر 2 مال غنیمت کو صحیح سے تقسیم نہیں کرتا، تیسری خرابی یہ بتائی کہ جب فیصلہ لے کر اس کے پاس جاؤ تو صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کرتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اگر یہ انسان اس نے میرے اوپر الزام لگائے، اگر اس کی یہ بات صحیح ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس نے میرے اوپر الزام لگائے ہیں تو اس نے میرے اوپر 3 الزام لگائے، اے اللہ میں اس کے لیے میں تجھ سے 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ نمبر 1 اس کی عمر کو لمبا کر دے، اے اللہ تو اس کو غریبی اور محتاجگی کے اندر مبتلا کر دے، اور اے اللہ اس کو تو فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ اس نے 3 الزام لگائے تھے، جواب میں یہی صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر 3 بد دعائیں بھیجی۔ نمبر 1 اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اور اے اللہ تو اس کو غریبی کے اندر مبتلا کر دے، فقیری کے اندر مبتلا کر دے، اور تیسری بد دعا یہ دی کہ اے اللہ تو اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ 3 بد دعائیں دی، اس نے 3 الزام لگائے، انہوں نے 3 بد دعائیں دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ نبی کا یہ وہی صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حلال چیزوں کو کھایا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اس کے یہ تینوں الزام سراسر جھوٹے تھے، اس لیے سعد بن ابی وقاص کا تو کچھ نہ ہوا، لیکن یہ صحیح سعد بن ابی وقاص ہیں جن کو نبی نے مستجاب الدعوات ہونے کا منتر بتا دیا تھا۔ یہی حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو تینوں بد دعائیں اللہ تعالیٰ انہوں نے قبول فرما لی۔ علماء نے لکھا ہے، یہ حدیث بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی عمر کو بہت لمبا کیا، بہت لمبا کیا، اتنا لمبا کیا
کہ اس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، اس کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، اور یہ آنکھوں کے اوپر جو بھویں ہوتی ہیں، آئی برو جن کو بولتے ہیں، یہ بھی پوری سفید ہو گئی، اتنی لمبی عمر پائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محتاجگی کے اندر بھی گرفتار کر دیا، فقیری کے اندر بھی گرفتار کر دیا، اتنا فقیر بنا دیا کہ کوفہ کی گلیوں میں کٹورا لے کر بھیک مانگتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا۔ اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی تیسری دعا کو بھی یا بد دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ میں نے دیکھا اتنے بڑھاپے کے عالم میں کہ جب اس کی بھویں اور اس کے بال تمام کے تمام سفید ہو چکے تھے، ڈنڈا لے کر چلا کرتا تھا، اتنے بڑھاپے کے عالم میں بھی وہ بازاروں کے اندر لڑکیوں کو چھیڑنے کا کام کیا کرتا تھا، عورتوں کو چھیڑنے کا کام کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ بنا دیا۔ کس کی بد دعا لگی؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ سعد بن ابی وقاص نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ میری دعا قبول ہوا کرے، کچھ ایسا بتا دیجئے۔ تو نبی نے کیا بتایا کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دو، حلال چیزوں کو پکڑ لو، حرام کمائی کو چھوڑ دو، حلال کمائی کرو، حلال کمائی کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سننے لگے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے لگے گا۔ تو سماج کے اندر یہ بھی ایک ایسی برائی ہے جو بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر، ذاتی نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، کیسا بھی ہو لاؤ، مال آئے، دولت آئے، حرام ہو حلال ہو، کیسا ہو لاؤ، حتی زرتم المقابر، یہاں کہ تم نے اپنی قبریں دیکھ لی، یعنی تم مر گئے، تمہیں موت آ گئی، تم دنیا کے اندر مال کے چکر میں لگے رہے، مال کے چکر میں لگے رہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آج تم دیکھتے ہو یہ لمبی لمبی گاڑیاں گھروں کے سامنے آ کے رک رہی ہیں، آج ایک گاڑی لے لی، 6 مہینے کے بعد دوسری گاڑی نکال لی، نہیں معلوم کہاں سے مال آ رہا ہے، نہیں معلوم دولت کہاں سے آ رہی ہے، حلال کی آ رہی ہے، حرام کی آ رہی ہے، آپ کو تو اس کا چکا چوند دکھائی دے رہا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ لمبی لمبی گاڑیاں، کبھی دلی گھومنا، کبھی بمبئی گھومنے کے لیے جانا، کبھی ہل اسٹیشنوں پہ جانا، کبھی گوا کی سیر کرنے کے لیے جانا، کبھی ہوائی جہازوں سے سفر کرنا، فرمایا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تمہیں مبتلا نہ کر دے دھوکے کے اندر۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، متاع قلیل ثم ماواہم جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس لیے میرے بھائی مال و دولت کماؤ، لیکن خود بھی حلال کھانے کی کوشش کرو، اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلاؤ، اپنے بیوی کو بھی حلال کھلاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ آپ ذرا دیکھو، ایک بچہ جو حرام کھا کھا کے بڑا ہوا اور ایک بچہ جو حلال کھا کھا کے بڑا ہوا، کیا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟ کیا ان کے مزاج کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا؟ کیا ان کے اخلاق کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا؟ کیا ان کے ایمان اور عقیدے کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا؟ کیا ان کے اعمال کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا؟ ذرا آپ غور کر کے دیکھیں۔ تو حرام کمائی سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ 2 چیزوں پہ میں ابھی تک پہنچا ہوں۔ پہلی چیز، سماج کے اندر جو سب سے بڑا بگاڑ وہ شرک ہے، یہ اتنا بڑا بگاڑ ہے کہ یہ اگر ہمارے درمیان میں رہا تو ہم کتنے بھی نیک عمل کریں اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوسری چیز حرام کمائی ہے، حرام کمائی کھا کھا کر ہم نیک عمل کریں تب بھی ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بگاڑ ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔